جاہز ڈاروین سے 1000 برس قبل نظر ارتقا پیش کرنے والا مسلمان مفکر کون تھا؟ جاہز نے سائنس، جغرافیہ، فلسفہ، صرف و نحو اور علم البیان جیسے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ نظر ارتقا انسان کی فکری تاریخ کے طاقتور ترین نظریات میں سے ایک ہے، اور جتنا اس نے انسانی فکر پر اثرات ڈالے ہیں شاید ہی کسی اور نظریے نے ڈالے ہوں۔ عام طور پر چارلز ڈارون کو اس نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے، لیکن حیاتیاتی ارتقاء کا تصور ہزاروں برس پہلے موجود تھا۔ ڈارون کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس نظریے کو اتنی پختہ منطقی اور سائنسی بنیادوں سے استوار کیا کہ یہ چند اشروں کے اندر دنیا بھر میں مسلمہ مان لیا گیا، اور بعد میں حاصل ہونے والے ہزاروں بین الشعبہ جاتی شواہد اسے مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے گئے۔ ڈارون کے نظریے کے بنیادی ستون دو ہیں: نیچرل سلیکشن قدرتی انتخاب اور ڈسینٹ ود ماڈیفیکیشن ترمیم کے ساتھ سلسل نسب کا چلنا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ڈارون نے اس نظریے کو بنیاد فراہم کی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرتی انتخاب کا ذکر ڈارون سے 1000 سال پہلے مسلمان مفکر جاہز پیش کر چکے تھے، جو ڈارون کے نظریے سے حیرت انگیز طور پر مشابہ ہے۔ جاہز کا پورا نام ابو عثمان عمرو بحرالکنانی البصری تھا، اور وہ 776 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا خاندان بے حد غریب تھا اور ان کے دادا ساربان تھے۔ جاہز خود بچپن میں بصرہ کی نہروں کے کنارے مچھلیاں بیچا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدہیت تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ عربی لفظ جاہز کا مطلب ایسا شخص ہے جس کے دیدے باہر کو نکلے ہوئے ہوں، لیکن جاہز نے ان رکاوٹوں کو آڑے نہیں آنے دیا اور تہیہ کر لیا کہ اپنے مخالفوں کو علم کی روشنی سے شکست دیں گے۔ چارلز ڈارون نے اپنے مشاہدات اور گہرے غور و فکر کے بعد نظر ارتقاء کو ٹھوس عقلی اور استدلالی بنیاد فراہم کر دی، جس نے دنیا کا فکری و علمی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ خود لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں مختلف علمی محافل میں جا کر تقاریر اور مباحثے سنا کرتے تھے۔ اس زمانے میں معتزلہ فرقہ جڑ پکڑ رہا تھا، اور ان کی محافل میں مذہبی مسائل، فلسفہ اور سائنس پر دھواں دھار بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ جاہز نے باقاعدگی سے ان محفلوں میں شرکت شروع کر دی، جس سے انہیں اپنے نظریات وضع کرنے میں مدد ملی۔ یہ عباسی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور، کتب خانوں، علمی بحثوں اور بیت الحکمہ کا دور۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا بھر سے علوم و فنون عربی زبان میں ترجمہ ہو رہے تھے، اور مسلم دنیا نت نئے نظریات سے روشناس ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے ابھی حال ہی میں چینیوں سے کاغذ بنانے کا کارآمد فن سیکھا تھا، جس نے علم و دانش کے میدانوں میں انقلاب بپا کر دیا تھا۔ نوجوان جاہز نے اس ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مختلف و متنوع موضوعات پر ایک کے بعد ایک تصنیف پیش کرنا شروع کر دی۔ جلد ہی ان کی شہرت دور و نزدیک تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ خود عباسی خلیفہ مامون الرشید بھی ان کے قدردانوں میں شامل ہو گئے۔ بعد میں خلیفہ المتوکل نے انہیں اپنے بچوں کا استاد مقرر کر دیا۔ جاہز نے سائنس، جغرافیہ، فلسفہ، صرف و نحو اور علم البیان جیسے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ اس زمانے میں لکھی گئی بعض فہرستوں میں ان کی کتابوں کی تعداد 200 کے قریب بتائی گئی ہے، تاہم ان میں سے صرف 1/3 محفوظ رہ سکی ہے۔ جاہز کی ایک کتاب الابخلا، بخیلوں کی کتاب، 9ویں صدی کے عرب معاشرے کا زندہ مرقع ہے، جس میں انہوں نے متعدد لوگوں کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں۔ جانوروں کا انسائکلوپیڈیا۔ یوں تو جاہز نے 200 سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں سے ارتقاء کے سلسلے میں کتاب الحیوان سب سے دلچسپ ہے۔ اس انسائکلوپیڈیائی کتاب میں انہوں نے 350 جانوروں کا احوال بیان کیا ہے، ویسا ہی احوال جو آج آپ کو ویکیپیڈیا پر مل جاتا ہے۔ اسی کتاب میں جاہز نے چند ایسے تصورات پیش کیے جو حیرت انگیز طور پر ڈارون کے نظر ارتقاء سے مشابہ ہے۔ ان نظریات کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بقا کی جدوجہد۔ جاہز لکھتے ہیں کہ ہر جاندار ہر وقت بقا کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ جانور زندہ رہنے کے لیے خود سے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، مگر خود بڑے جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ یہ جدوجہد نہ صرف جانوروں کی مختلف نسلوں کے درمیان پائی جاتی ہے، بلکہ ایک ہی نسل کے جانور بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ الجاہز کی تصنیف کتاب الحیوان میں 350 جانوروں کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ ایک نسل کی دوسری نسل میں تبدیلی۔ جاہز اس بات کے قائل تھے جانوروں کی ایک نسل مختلف عوامل کی وجہ سے دوسری نسل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔
ماحولیاتی عوامل کا اثر۔ جاہز کا خیال تھا کہ خوراک، ماحول اور پناہ گاہ ایسے عوامل ہیں جو جانوروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور انہی کے زیر اثر جانوروں کی خصوصیات بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور جانور بتدریج اپنے ماحول میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈھلنے لگتا ہے۔ اس طرح بہتر خصوصیات والے جانور بقا کی دوڑ میں کامیاب رہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جانور اپنی بقا کی مسلسل جدوجہد میں مگن ہے، اور وہ ہر وقت خوراک حاصل کرنے، کسی کی خوراک بننے سے بچنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ وہی نظریہ ہے جو بعد میں بقائے اصلح، سروائیول آف دا فٹسٹ کہلایا۔ جاہز کے ان خیالات کا اثر بعد میں آنے والے مسلمان مفکرین پر بھی ہوا، چنانچہ ہمیں ان کی بازگشت فارابی، ابن العربی، رومی، البیرونی، ابن خلدون اور دوسرے حکما کے ہاں ملتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی جاہز کا ذکر کیا ہے۔ اپنے خطبات کے مجموعے ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹ ان اسلام، اسلامی مذہبی فکر کی شکل 9 میں لکھتے ہیں کہ یہ جاہز تھا جس نے نقل مکانی اور ماحول کی وجہ سے جانوروں کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ارتقاء کے بارے میں مسلمانوں کی یہ تصورات 19ویں صدی کے یورپ میں خاصے عام تھے، حتیٰ کہ ڈارون کے ایک ہم عصر جان ولیم ڈریپر نے 1878 میں نظر ارتقاء کو محمدن تھیوری آف ایوولوشن، یعنی مسلمانوں کا نظر ارتقاء، ایسے موسوم کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ڈارون نے جاہز کے خیالات سے استفادہ کیا تھا۔ بعض ویب سائٹوں پر لکھا ہے کہ وہ عربی جانتے تھے، لیکن اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ وہ ارتقاء کے نظریے کے موجد نہ سہی، لیکن انہوں نے اپنے مشاہدات اور گہرے غور و فکر کے بعد اس نظریے کو ٹھوس عقلی اور استدلالی بنیاد فراہم کر دی، جس نے دنیا کا فکری و علمی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ تاہم جاہز کا یہ اعزاز ضرور ہے کہ جو بات 19ویں صدی میں ڈارون کو سوجھی، اس کی طرف وہ 1000 سال قبل ہی اشارہ کر چکے تھے۔ علم و دانش اور کتابوں سے عشق جاہز کی موت کا سبب بھی بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 92 سال کی عمر میں شیلف سے ایک کتاب نکالتے ہوئے بھاری بھرکم شیلف ان کے اوپر آ گرا، اور یوں اسلامی تاریخ کا یہ یکتا دانشور کتابوں ہی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔